Assalamu alaikum everyone. I'm Naila Rizwan, speech and language pathologist and director of Wellbeing Center. आज WBC के प्लेटफॉर्म से हम आपको लाइव ज्वाइन कर रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ और वेरी स्पेशल गेस्ट के साथ। आज का टॉपिक बहुत ही मुनफरिद है, बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेंटल हेल्थ को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं थ्रू आर्ट। इसमें जो आज हमें गेस्ट ज्वाइन कर रही हैं वो बहुत ही वंडरफुल एक्टिविटीज़ के साथ हमेशा हमें नज़र आती हैं। आर्ट की दुनिया में उनकी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस रही हैं, मुख्तलिफ लिंक्स में वो मुंसलिक रही हैं। उन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस में बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, स्पेशल नीड बच्चों के साथ काम किया, डिफरेंट आर्ट क्लब के साथ मुंसलिक रही हैं, WBC में एज ए टीम मेंबर वर्क कर रही हैं, एज ए आर्ट थेरेपिस्ट वर्क कर रही हैं, जिसमें अर्ली लर्निंग को और मेंटल हेल्थ को टारगेट करती हैं। हम वेलकम करते हैं अपने लाइव प्रोग्राम में मैम जवेरिया मसूद को। अस्सलाम वालेकुम जवेरिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मैम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच। स्पेशली आपके बारे में मैं ये कहना पसंद करूँगी कि आप वो पर्सनैलिटी हैं जो सोसाइटी की बेहतरी के लिए, वेलफेयर के लिए, इसकी अवेयरनेस के लिए हमेशा WBC के फ्रंट लाइन में रही हैं और थैंक यू कहेंगे हमेशा आपको, और खुदा आपको ऐसे ही बाहिम्मत और मोटिवेटेड रखे। तमाम दुनिया के जज़ाकल्लाह, लिए शुक्रिया मैम, सोसाइटी। बहुत बहुत। और मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मैं WBC के साथ सिंह हूँ और WBC के साथ मिलके जो है वो आप ही जो है मतलब ज़ेरे निगरानी हम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आवर क्रेडिट गोज़ टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बाकी ये बहुत एक टीम वर्क है और इसमें हम अगेन मैं अपने देखने वालों को ये कहूँगी कि कभी भी हम आर्ट को थेरेपी से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं, एंजाइटी की बात करते हैं, तो हमारे जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो मैम जवेरिया को अपने साथ साथ रखते हैं और अपने क्लाइंट को इनके स्टेशन पे ज़रूर मूव करते हैं ताकि उनका स्ट्रेस रिलीज हो, वो अपनी सोच को डाइवर्ट कर सकें, या हम उनके मेंटल जो लेवल है, मेंटल कंडीशन है, उसको हम एक्सप्लोर कर सकें, जज कर सकें। अच्छा जवेरिया, आज मैं आपसे पूछूंगी कि ये आर्ट थेरेपी क्या है, बेसिकली आर्ट है क्या, इसमें कितनी चीज़ें शामिल हैं, क्या क्या आप कंसिडर करते हैं इसमें? आर्ट थेरेपी बेसिकली एक ऐसी क्रिएटिव थेरेपी है जिसमें हम क्रिएटिव आर्ट के थ्रू जो है वो अपनी मेंटल, फिजिकल और इमोशनल हेल्थ को जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। अब आर्ट थेरेपी जो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स हैं, डिफरेंट डिसऑर्डर्स के साथ हैं बेसिकली। मैं उसको डिसऑर्डर्स में ही लेके जाऊंगी बिकॉज एक नॉर्मल और एक जो है वो मेंटली और इमोशनली जो है वो अफेक्टेड जो पीपल्स होते हैं उनमें तो डिफरेंस होता है। और जो बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो बज़ाहिर तो हमें नॉर्मल लग रहे होते हैं बट वो स्ट्रेस लेवल की इस पॉइंट तक चले गए होते हैं कि हम उनको समझ नहीं पा रहे होते हैं। तो ये आर्ट थेरेपी जो है ये कुछ ऐसे डिफरेंट इसकी थेरेपीज हैं। आर्ट थेरेपी में डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ लोगों पर अप्लाई करते हैं। उनमें हमारे स्पेशल नीड चिल्ड्रंस भी हैं, उसमें हमारे एडल्ट्स भी हैं और उसमें कुछ बज़ाहिर देखने में ऐसे नॉर्मल बंदे भी हैं जिनको माशरे में समझा जाता है कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बट उनका स्ट्रेस लेवल और मेंटल कंडीशन इस स्टेज पे होती है कि उन्हें जो है वो इन थेरेपीज़ की वाकई ही में ज़रूरत होती है। फाइन। अच्छा, जब भी हम एक बड़ा लेमन फॉर्म में अगर देखते हैं तो हम आर्ट को समझते हैं कि शायद ये पेंटिंग की हद तक महदूद है, तो थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगी आप कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, किस किस चीज़ पे आप लोग काम करते हैं? एग्जैक्टली बेसिकली आर्ट थेरेपी में हम लोग जो है वो और वर्ल्ड वाइड भी अगर देखें तो आर्ट थेरेपी में बेसिकली जो है वो पेंट्स और ड्राइंग्स और कलर्स के साथ कलर्स के डिफरेंट जो है वो मेथड्स होते हैं, डिफरेंट इसके मूड्स होते हैं कलर्स के जिसके साथ काम करते हैं। बट यहाँ पे हम लोगों ने कुछ नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई हैं जिसको हम आर्ट थेरेपी को अगर इफ मतलब पेशेंट या हमारे पास जो बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड हैं आर्ट में
تو ہم ان کو آرٹ تھراپی کو ہی لے کے چلتے ہوئے آگے ان کو اسکل ڈیولپمنٹ میں لے کے جا رہے ہیں. اب یہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ میں ہمارے پاس بہت سی چیزیں ہیں جس میں آرٹ اینڈ کرافٹ ہے, جس میں پینٹنگس ہے, بیسک پینٹنگ سے لے کے ایڈوانس میڈیمس اس کے چینج ہو گئے ہیں, پینٹنگ کے میڈیم چینج ہو گئے ہیں, ان کی وے آف ورکنگ جو ہے وہ چینج ہو گئی ہے. تو ہم اس چیز کو جو ہے وہ بہت آگے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور آرٹ فائن. اچھا تھراپی میں جبیریہ آپ جی 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 بولیں بالکل. نہیں جی میم. پلیز کنٹینیو. اچھا, اور یہاں پہ کچھ اس طرح کے ہم لوگ اسکل ڈیولپمنٹ کو لے کے چلتے ہوئے اور آرٹ کو لے کے چلتے ہوئے ہم بچوں کو اچھا جو آرٹ تھراپی ہم سے لے رہے ہیں ضروری نہیں کہ ان کا آرٹ بہت اچھا ہو. اسپیشلی سب سے پہلے مائنڈ میں ہمارے یہ کوشچن آتا ہے کہ جو یہ آرٹ تھراپی ہم سے لے رہے ہیں ہاؤ ان کے ساتھ کچھ فزیکل ایشوز ہیں, آئی مین ان کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل پرابلم کے ساتھ ہیں, فزیو کا ان کو ایشو ہے, یا وہ مینٹل اسٹریس کے ساتھ وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں, یا پھر ان کے ساتھ اسپیچ ایشوز ہیں. تو اٹس ناٹ امپورٹینٹ کہ ان کا آرٹ ورک جو ہے وہ بہت اچھا ہو. یہ ایک مائنڈ میں چیز, ہاں یہ ایک مائنڈ میں غلط فہمی ہے لوگوں کے کہ آرٹ تھراپی صرف وہ لے سکتے ہیں جن کا آرٹ بہت اچھا ہو. آرٹ تھراپی ایک ایسی تھراپی ہے جس میں ہم اپنی انر فیلنگ کو ایکسپریس کرتے ہیں, انر فیلنگ کو ایکسپریس کرتے ہیں تھرو آرٹ. چاہے وہ آپ جسٹ وہ کلر اسپریڈ کرو, جسٹ وہ آپ پینٹس کرو, کسی بھی چیز کے ساتھ آپ کرو, اگر آپ وہ نہیں آپ کٹنگ کے ساتھ کرو, آپ ڈفرینٹ کلر. اور یہاں آرٹ تھراپی میں یہ کلرس اور کچھ سائنس ایسے ہیں جو ایموشنس کو, انر فیلنگس کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, جس کے تھرو ہم ان کی فردر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جو ہے وہ ریفر کرنا چاہیے, یا بلکہ یہاں پہ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے. وہ فزیو تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں, وہ بیہیویئر والے بھی ہوتے ہیں, وہ آرٹ تھراپسٹ بھی ہوتے ہیں. تو ہم مل کے ایک پینل میں ہم لوگ کام کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ جو ہے وہ اپنے اسسمنٹ ان پہ ٹرائی کرتے ہیں. گڈ, ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اچھا پھر یہ مجھے یہ بتائیں کہ آرٹ کو ہم سپر پاور کہتے ہیں, اوبویسلی نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت ریلیکس کرتا ہے. اسپیشل نیڈ بچوں کے لیے یہ کیسے ہیلپ فل ہے؟ آپ نے اسپیشل نیڈ بچوں کے ساتھ بھی کام کیا, نارمل کے ساتھ بھی کام کیا, لیکن اسپیسیفکلی میں یہاں کہوں کہ یوٹیوب پہ آپ بہت سی ویڈیوز بھی اپلوڈ کرتی ہیں جس میں آرٹ کو لے کے, ان کے اٹینشن اسپین کو لے کے, ان کے کنسنٹریشن کو لے کے چلتی ہیں. تو یہ کس طریقے سے افیکٹو ہے, تھوڑا ہمارے دیکھنے والوں کو کائنڈلی بتائیں. ایگزیکٹلی میم, جہاں پہ ہمارے اسپیشل بچوں کے لیے جہاں پہ ایک فزیو تھراپسٹ بہت ضروری ہے, ایک اسپیچ تھراپسٹ بہت ضروری ہے, ایک بیہیویئر تھراپسٹ بہت ضروری ہے, سائیکالوجسٹ بہت ضروری ہے, وہاں پہ اگر ان سب کو ملا کے ہم ایک آرٹ تھراپسٹ اگر کہنا چاہیں کہ وہ ان سب چیزوں کو لے کے, اگر یہ ساری تھراپیز ہم دے رہے ہیں اور ہم ان کو آرٹ تھراپی نہیں دے رہے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو باقی سب تھراپیز کا افیکٹ جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہو جائے گا. بیکاز آرٹ تھراپی میں ہم اٹینشن اسپین پہ کام کرتے ہیں تھرو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز. وہاں پہ ہم ہینڈ اینڈ آئی کانٹیکٹ پہ کام کرتے ہیں, وہاں پہ ہم جو ہے وہ کنسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں بچوں کے, اور مطلب لیول ٹو لیول جو ہے وہ بہت سی چیزیں, بہت سے کنسیپٹ بچوں میں کلیئر ہوتے ہیں. انفیکٹ لیول 1 سے لے کے لیول 2 اور 3 اور انفیکٹ 4 تک ہم جو ہے وہ ICW کلیئر کرتے ہیں. موسٹ آف جو بچے ہیں ہمارے پاس, جیسے ہمارے آٹزم کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, سینسری ایشوز ان کے ساتھ بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب ہم انہی سارے میڈیمس کو لے کے, جیسے ہمارے پاس واٹر کلرس ہیں, ہمارے پاس اسپنجز ہیں, ہمارے پاس گلو ہے, ہمارے پاس برشز ہیں, ہمارے پاس سافٹ سے ہارڈ چیزیں ہیں, اور ہم ایک جگہ پہ رکھ کے ان کے سینسری ایشوز جو ہیں وہ ریزالو کر سکتے ہیں, ان کی کوگنیٹو پہ جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں, ان میں ان سینسری ایشوز کو جو ہے وہ اوور کم کرتے ہوئے ہم ان میں شعور پیدا کرتے ہیں
کہ کیا چیز سافٹ ہے کیا چیز ہارڈ ہے، وہ خود فیل کرتے ہیں. یہ واٹر کلرز ہیں، یہ ویٹ ہیں. یہ کریون کلرز ہیں، یہ اسٹکی ہیں. یہ ہمارے پاس بلو ہے، یہ اسٹکی ہے. سو بچوں میں یہ جو چیزیں ہیں یہ ڈیولپ ہوتی ہیں، اور وہ اپنی جو انر فیلنگ ہے اوبویسلی وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور ہم ان کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اور سیکنڈلی سٹنگ بیہیویئر جو ہے وہ ہم کچھ آرٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ بچوں میں جو ہے وہ امپروو کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے بڑا اچھا اس کا رزلٹ ہمیں ملتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ گروپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، گروپ میں جو ہے وہ آرٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور کیا کمال کی ہمیں جو ہے وہ اس کی آؤٹ پٹ ملتی ہے. بالکل بالکل. اور اسپیشلی اگر ہم ٹیم ورک کی بات کرتے ہیں تو یہ تمام فیلڈز جو ہوتی ہیں بہت زیادہ انٹر لنک کر رہی ہوتی ہیں. کبھی بھی ہم ایک سے ایگزیکٹلی. دوسرے کو نہیں کر سکتے ہیں. اور اور اسپیشلی انفارچونیٹلی جی جی اور انفارچونیٹلی پاکستان میں بہت کم اس طرح کے ریہیب سینٹر ہیں جہاں پہ ہم آرٹ تھراپسٹ کو دیکھ پاتے ہیں. ایگزیکٹلی. جبکہ اگر واقعی دیکھا جائے تو آرٹ تمام تھراپیز کی کو مجموعہ اگر کر لیا جائے تو وہ ہوتی ہے جس میں ہم اس کے گراس بھی کور کر رہے ہوتے ہیں، فائن بھی کور کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پری لرننگ اسکلس پہ بھی ورک کر رہے ہوتے ہیں. ایون دین ہم اسپیچ پہ جیسے آپ نے بات کی کہ ICW پہ ہم کام کرتے ہیں کہ ایگزیکٹلی. اس میں امیجز بنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں میں کلر کرو آپ. تو دیٹس ونڈرفل کہ ہم اس میں ڈیولپ کر رہے ہیں، ریسیپٹیو ڈیولپ کر رہے ہیں، لیکن تھرو آرٹ ڈیولپ کر رہے ہیں. ہاں. ونڈرفل. اچھا یہاں پہ میں چاہوں گی کہ آپ کی جو خوبصورت سی ویڈیو ہے وہ ہم دیکھنے والوں کو شیئر کریں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ کس طریقے سے آرٹ کی ایک اپنی دنیا ہے جس میں بچے اتنے زیادہ گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کا خیال نہیں رہتا، اور اس میں سبھی انوالو ہوتے ہیں، بڑی دلچسپی کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں. تو میں ضرور ریکویسٹ کروں گی کہ ہم اس کو شیئر کریں.
वंडरफुल वंडरफुल एक्सीलेंट। थैंक यू। जवेरिया, हम देखते हैं कि आपकी जो वीडियो है इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम मोस्टली रॉ समझ के उनको डिस्पोज कर देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन आपने वो चीज़ें भी यूज़ की हैं। एक्सीलेंट। ये जो कुछ यूज में नहीं होती चीजें हम लोग अक्सर उनको डंप कर देते हैं ये समझ के कि इनका क्या फायदा। और जब हम इनको रिसाइकिल करके कुछ डीआईवाई करते हैं और कमाल की चीजें सामने आती हैं। मोस्टली इन फ्यूचर आप ये जो सारी चीजें हैं इनकी मेकिंग वीडियो भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगी सबको। ऑब्वियसली आपको तो पता है आपके सामने और आपकी में ही काम हुआ है, बट हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको पता चलेगा कि कैसे ये चीजें बनी और किस किस मटेरियल के साथ ये बनी है। तो वंडरफुल एक्सीलेंट है। अच्छा जवेरिया, हम बात करते हैं कि बच्चे जो स्पेशल नीड के साथ होते हैं वो क्या आर्ट में इजीली कमांड फॉलो कर लेते हैं? क्योंकि ये एक खुद इटसेल्फ एक बहुत बड़ा टास्क होता है किसी भी थेरेपिस्ट का कि बच्चे ने आपकी कमांड फॉलो करनी है, डायरेक्शन को फॉलो करना है। तो आर्ट में आपको कितनी हर्डल फेस करनी पड़ती है उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग? हर्डल्स तो हमें नॉर्मल अगर हम बिल्कुल नॉर्मल बच्चों के साथ काम कर रहे हैं ना तो हर्डल्स तो हमें वहां भी फेस करनी पड़ेंगी बिकॉज वो ज्यादा समझदार हैं, वो हर चीज को ज्यादा समझ रहे होते हैं। और जो हमारे स्पेशल बच्चे हैं इनके साथ काम करते हुए भी हमें अगर बताए नॉर्मल बच्चों में हमें एक से दो दफा हमें कमांड देनी पड़ती है तो यहाँ हम 10 से 12 दफा भी कमांड देते हैं। बट बट सक्सेस हमारी ये है कि हमें इसके बाद रिस्पॉन्स मिल रहा है। और जहाँ तक आर्ट थेरेपी की बात है कि आर्ट थेरेपी में कितनी सक्सेस है तो मतलब मुझे पर्सनली ये फील होता है कि अगर हम वैसे मतलब आप नॉर्मल उनका कमांड दे रहे हैं तो वो इतना फॉलो नहीं करेंगे उस चीज को। अगर हम कलर्स पेंट्स और इन चीजों के साथ जिसमें वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो करें इनको लेकर अगर हम उनको कमांड पे लेके आएंगे तो वो इस चीज को जल्दी फॉलो करेंगे और जल्दी इस चीज को रिकॉग्नाइज करेंगे, सीखेंगे। ओके फाइन, बिल्कुल ऐसा ही है कि थ्रू एक्टिविटी जो चीज़ करवाई जाती है वो एक्टिविटी। ज़्यादा इफेक्टिव होती है कंपेयर टू के सामने बिठा के हम उसको कमांड करते जाएं। हाँ अच्छा जवेरिया, बेस्ट एज कौन सी है जिसमें हम बच्चों को आर्ट की तरफ मूव करें तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है? कौन सी रिकमेंड आर्ट करती है? नॉर्मल बच्चों की जो बेस्ट एज है नॉर्मल उनकी स्टडीज की एज है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहती हूँ। हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं और वो उन्होंने भी ये बात की कि 2 से 3 इयर्स या 2.5 ईयर और 3 इयर्स के दरमियान हम उनको क्या पकड़ाते हैं। सबसे पहले क्रेयॉन्स, कलर्स, पेपर्स। इट मीन्स कि हम सबसे पहले उनको आर्ट की तरफ लेके आते हैं। और क्यों लेके आते हैं? क्योंकि वो इसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, क्योंकि वो रंगों में अपनी दुनिया तलाश करते हैं, वो रंगों में खुश होते हैं, रंगों में वो अपना एक्सप्रेस करना चाहते हैं। और बस यही एज है, हम उनमें ये इंटरेस्ट डेवलप कर देते हैं। और अप टू 95% बच्चे जो हैं वो इस चीज़ में इंटरेस्ट शो करते हैं। जैसे लाइक अभी आपने चलाई वीडियोस जो चलाई हैं बच्चों के साथ, मूसा वो अपनी बहुत सी चीजें माशाल्लाह से उसकी मेमोरी इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है। वो एक दफा में कोई चीज देखेगा और इतनी अच्छी उसकी ड्राइंग है, इतनी अच्छी उसकी मतलब वो कॉपी करता है और इतनी अच्छी उसकी जो सेंस है इस चीज की कि इस चीज को मैंने कॉपी करके ड्रॉ करना है। और अगर उसके सामने ना भी हो बस वो एक दफा उस चीज को देख ले तो वो बस देखने के बाद नेक्स्ट डे और उससे भी अगले दिन तक वो काफी टाइम तक उसके दिमाग में वो चीज रहती है। तो हम लोग ये जो नॉर्मल एज हमारी बच्चों की है जो मॉन्टेसरी लेवल में हम लेके आते हैं, प्ले ग्रुप में लेके आते हैं बच्चों को, इसी एज में अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो हम उनमें ये चीज डेवलप कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे भी याद आ रहा है कि आपने बहुत अच्छी कुछ साइलेंट बुक्स बनाई थी। काश वो हम अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते।
دیٹ واز ونڈرفل. اور ایگزیکٹ کہ مونٹیسری لیول پہ بچوں کو کلر انٹروڈیوس کروا دینے چاہیے, آرٹ کی طرف انہیں موو کر دینا چاہیے. دیٹس ونڈرفل. جویریہ, ہم لوگ موسٹلی کہتے ہیں کہ یہ جو آرٹ ہوتا ہے, آپ سنگنگ کرتے ہیں, جو آرٹ سے ریلیونٹ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ گاڈ گفٹیڈ ہوتی ہیں, خدا کی دی ہوئی صلاحیت ہوتی ہیں. کیا یہ ڈیولپ بھی کی جا سکتی ہیں؟ اگر مجھ میں نہیں ہے صلاحیت تو کیا ود دا پیسج آف ٹائم, ود دا پریکٹس, یہ مجھ میں آ سکتی ہیں, یا ہم جیسے ایگزیکٹلی اور لوگ ہیں یا بچے ہیں ان کو آ سکتی ہیں؟ ایگزیکٹلی آپ میں یہ چیز جیسے نہیں ہے بٹ انٹرسٹ ہے. اور آرٹ ایک ایسی چیز ہے جو وداؤٹ انٹرسٹ ہم لوگ نہیں کر سکتے. ہمیں پڑھنا ہے, ہمیں اسکول کی بکس پڑھنی ہے, ہمیں کورس کی بکس پڑھنی ہے, اگر انٹرسٹ نہیں ہے لیکن ہمیں پڑھنی ہے. ہمیں وہاں نہیں جانا لیکن وہ ہمارے لیے جانا ضروری ہے تو ہمیں جانا ہے. بٹ آرٹ ایک ایسی چیز ہے جو وداؤٹ انٹرسٹ جو ہے وہ ہم نہیں کر سکتے. اور اس میں انٹرسٹ ڈیولپ جو ہے یہ ساتھ ساتھ ہمارے ماحول کے ساتھ ہماری کچھ ایکٹیویٹیز کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ لائف میں آرٹ صرف ایک ڈرائنگ کرنا نہیں ہے. آرٹ جو ہے وہ اگر ہم آرٹ تھراپی سے ہٹ کے دیکھیں تو آرٹ جو ہے وہ جسٹ ڈرائنگ کرنا یا پیپر پہ کچھ ڈرا کر لینا یا کچھ پینٹ کر لینا, آرٹ یہ نہیں ہے. آرٹ یہ بھی ہے, آرٹ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے پہننے اوڑھنے کو کس طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں. آرٹ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی جو ہے وہ ڈیلی لائف روٹین جو ہے یا سیلف گرومنگ جو ہے وہ کیسے کر رہے ہیں. آرٹ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی اسٹائلنگ کیسے کر رہے ہیں. آرٹ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے اپنی ریسائکلنگ کر رہے ہیں چیزوں کو, وہ کیسے کر رہے ہیں. آرٹ یہ بھی ہے کہ آپ کہیں جا رہے ہیں, کوئی آپ کو ویسٹ مٹیریل کچھ اس طرح کی چیز نظر آئی ہے, آپ اس کو ری یوز کر کے گھر میں کس طرح اچھے طریقے سے رکھ سکتے ہیں. آرٹ گلاس پینٹنگ بھی ہے, آرٹ فیبرک پینٹنگ بھی ہے. آرٹ جو ہے وہ ایک بہت وائڈ رینج ہے اس کی, اس کو ہم ایک اس میں قید نہیں کر سکتے. ایکسیلنٹ, بالکل صحیح کہا آپ نے کہ آرٹ کو ہم کبھی بھی سیپریٹ نہیں کر سکتے ہیں, یہ آرٹ ہر جگہ نظر آتا ہے. اچھا جویریہ, میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ کس طریقے سے ہم اپنی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں چینج کر سکتے ہیں آرٹ کے تھرو. یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم موسٹلی کہتے ہیں کہ ہم نیگیٹو تھاٹس کو چینج کر سکتے ہیں, کر دیتے ہیں, یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایگزیکٹلی. اب یہاں پہ ہم کچھ اس طرح کی آرٹ جو ہے ایموشنز اور اس طرح کے کچھ ہوتے ہیں جو بظاہر ہم لوگ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, یا کچھ ہم لوگوں کی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جو ہم کسی کے ساتھ نہیں, اور وہی جو ہے وہ انزائٹی اور ڈپریشن ہمارے میں لے کے آتا ہے. اور نیگیٹو تھاٹ بیسیکلی جو ہے وہ نیگیٹو تھاٹس جو ہیں وہ اس کو لے کے آتا ہے بیکاز آف ہم شیئر نہیں کرتے ہیں. ایک پوائزن, ایک وہی بات ہے, پڑا تھا ایک پوائزن ٹری ہوتا ہے ہم لوگوں نے, اور ہم اس پوائزن ٹری کو اندر ہی اندر پانی دے کے بڑا جو ہے وہ درخت بنا دیتے ہیں. اور اس پوائزن ٹری کو ہم جو ہے وہ تھرو آرٹ اور تھرو ان ایکٹیویٹیز کے جس میں آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, مطلب اس میں کوئی سختی نہیں ہے کہ آپ جو ہے یہی کریں گے بٹھا کے. آپ ڈفرینٹ چیزیں جو ہے وہ ہم پیشنٹس کے سامنے رکھتے ہیں, ڈفرینٹ چیزیں جس میں وہ انٹرسٹ شو کرتا ہے. اور اس میں نان وربل کمیونیکیشن والے افیکٹ بھی آ جاتا ہے کہ جو چیزیں وہ کسی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ یا کسی اپنے کے ساتھ یا کسی سائیکالوجسٹ کے ساتھ وہ شیئر نہیں کر پاتے ہیں بیکاز آف نیگیٹو تھاٹس اور انر فیلنگ جو ان کی ہوتی ہیں. ایک وہ جو بیڈ بوائز والی یا ایک برے انسان والی کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا سوچتا ہے, لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا کرتا ہے. تو یہ جو تھاٹس ہیں یہ ہم ان ایکٹیویٹی کے تھرو باہر لے کے آتے ہیں. اور وہ یہ ایکٹیویٹی کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بہت امپروو ہوتی ہے, اس کی سیلف اسٹیم امپروو ہوتی ہے, پیشنٹ کی سیلف اسٹیم امپروو ہوتی ہے, وہ اسٹریس لیول جو ہے وہ اس کا بہت کم ہو جاتا ہے. اور ایک پیشنٹ اور جو ہے ان کا ایک لیول پہ آ کے وہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں تھرو نان وربل کمیونیکیشن, تھرو آرٹ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. فائن, ایکسیلنٹ. میں اپنے دیکھنے والوں کو کہوں گی کہ میم جبیریہ نے بہت
کہ ارلی لیول پہ بچوں کے بہت سی چیزیں ڈیزائن کی ہیں. انہوں نے ارلی ایجوکیشن ارلی لرننگ کو فوکس کیا اور مینٹل ہیلتھ کو فوکس کیا ہے. یہاں میں اپنے دیکھنے والوں کو میم جویریہ کی بنائی ہوئی کچھ سائلنٹ بک شو کرواؤں گی, بتانا چاہوں گی کہ کس طریقے سے جو بچے نان وربل ہوتے ہیں ان کی لرننگ کو ہم نے نہیں روکنا ہوتا بلکہ ان پہ سائلنٹلی ورک کرنا ہوتا ہے. وہ ہماری سائلنٹ بک آپ کو دکھائیں گی کس طریقے سے ورک کر سکتے ہیں.
एक्सीलेंट एक्सीलेंट वंडरफुल। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हैं आपकी, स्पेशली अगर मैं बात करूँ स्पेशल नीड बच्चों के हवाले से, तो नॉर्मली तो बच्चों को जिस तरीके से हम चाहते हैं डिज़ाइन करते हैं, जिस तरीके से चाहते हैं हम लेके चल सकते हैं, लेकिन जहाँ स्पेशल नीड बच्चों की बात करते हैं उनके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो आपने इंट्रोड्यूस करवाए, दैट इज़ रियली वंडरफुल। इसमें कोई जवाब ही नहीं है, ज़बरदस्त। अच्छा मैम जवेरी, आप मुझे ये बताएं कि ये तो वो काम था जो आप कंटिन्यूसली कर रहे थे करंट कंडीशन में, जबकि हर चीज़ स्टक हो गई है, रुक गई है, किस तरीके से आप अपनी थेरेपीज को, अपने वर्क को कंटिन्यू रख सकते हैं या रखे हुए हैं? बिल्कुल। इस पेंडेमिक की कंडीशन में जहाँ पे नॉर्मल लोग जो है वो इफेक्ट हुए हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे स्पेशल जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। और एक चीज़ होती है कि नॉर्मल बच्चों के साथ हम लोग जो है डीलिंग करना हमारे लिए मुश्किल, और अब जो है नॉर्मल स्पेशल बच्चों के साथ साथ हमें नॉर्मल बच्चे जो हैं उनको ट्रीट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अब यहाँ पे हमने संडे स्कूल फॉर नॉर्मल चिल्ड्रंस और ऑनलाइन सेशंस जो हैं हम लोगों ने फॉर स्पेशल चिल्ड्रंस, और ऑनलाइन सेशन उन लोगों के लिए भी हैं जो हमें वीक में ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, जो नॉर्मल हैं बट उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। हाउ कुछ मेंटल कंडीशन के साथ हैं, हाउ उनको जो है वो आर्ट से रिलेटेड कुछ सीखना है, हाँ उनको स्पीच सेशन जो है वो स्पीच थेरेपीज जो है वो लेनी है किसी भी तरह के, वो ऑनलाइन हम उनको जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस कंडीशन में जो है अगर नॉर्मली हम लोगों का जो है वो स्ट्रेस लेवल और मेंटल कंडीशन जो है वो 30 पे थी, तो वो 50 to 60% जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर नॉर्मल कंडीशन होती या नॉर्मल वे ये पेंडेमिक का जो है सिचुएशन ना होती, तो शायद मे बी कि हमें इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन बट अभी एक नॉर्मल बंदे को जो घर में स्पेशली हाउस वाइफ्स हैं हमारी, या यंग गर्ल्स हैं, यंग बॉयज़ हैं, जिनके पेपर्स तक जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, और वो इन चीज़ों में उन्हें नहीं पता क्या वो नेक्स्ट क्या है, और ऑब्वियसली हमें ये भी नहीं पता कि ये कंडीशन कब तक रहेगी और कब ये चीज़ एंड होगी। तो हम इस चीज़ को जो है वो किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, किसी चीज़ को भी उन लोगों ने जो है वो टच करना है, तो वो हमसे ऑनलाइन जो है हमारे नंबर्स पास हैं, हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे यूट्यूब पे, हमारे फेसबुक चैनल पे WBC के, तो वो यहाँ पे हम लोग को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और ऑनलाइन सर्विसेज जो है वो बिल्कुल है। और स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ संडे स्कूल और स्किल डेवलपमेंट के जो है हम लोग वीकली उसकी क्लासेस दे रहे हैं और सेशंस दे रहे हैं, और संडे स्कूल जो है वो ऑब्वियसली संडे के संडे हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो लोग नॉर्मली नहीं हम लोग को ज्वाइन कर सकते, वो संडे में बिल्कुल हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके जी। फाइन। यानी किसी भी को तौर पे हम लोगों ने करंट कंडीशन में अपनी सर्विसेज को, अपने को स्टॉप नहीं करना, बल्कि अल्टरनेट करके इसको चेंज करके हमने कंटिन्यू रखना है, जैसे मैम जवेरिया ने और बोला कि इस टाइम इस पे बिल्कुल, इस वक्त और हमें ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम हमें इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है, इन सर्विसेज की ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या मैम जवेरिया पैगाम देना चाहेंगी आप अपने पेरेंट्स को कि किस तरीके से वो बच्चों में स्किल्स को डेवलप करें, किस तरीके से वो नेगेटिव चीज़ों को पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? और स्पेशली मैं एक चीज़ जो आपके तवज्जुह से कहना चाहती हूँ कि किस तरीके से वो अपनी रफ रॉ चीज़ों को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इस बारे में ज़रूर पेरेंट्स को गाइड करें, क्या कहना चाहेंगे?
بالکل. اور میں کہتی ہوں کہ پیرنٹس جہاں تک اپنے بچے کو سمجھ سکتے ہیں نا, اسپیشلی مدرس, کیونکہ فادرس کا رول کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ انہیں باہر کا بھی کام, اور موسٹلی ہماری جو ہے وہ مدرس ورکنگ لیڈیز نہیں ہوتی ہیں, تو ان کا سارا کنسنٹریشن جو ہے وہ اپنے گھر اور اپنے بچوں پہ ہوتا ہے موسٹلی. تو آپ اپنے بچے کے انٹرسٹ دیکھیں کہ وہ کس چیز میں انٹرسٹ شو کر رہا ہے گھر میں, اور فردر آپ اس چیز کو جو ہے وہ امپروو کریں ہم تھرو کسی بھی آپ اس کو جگہ پہ لے کے جائیں جو آپ کو کنوینئنٹ ہے. کوئی بھی ایسا ادارہ, کوئی بھی ایسی جگہ کہ جہاں پہ آپ اس کو اس کی ان اسکلس کو جو ہے وہ پالش کر کے اس کو کسی ایسی جگہ پہ, اگر وہ بائی پروفیشن اس چیز کو پھر چوز کرنا چاہتا ہے تو یہ تو پھر کمال کی ایک چیز ہے. اور اگر جیسے ہمارے پاس ویسٹ مٹیریل ہوتے ہیں, اور وہ جو ایک انر فیلنگ اور انر ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے ان چیزوں کو لے کے ہم لوگ کرنے کی. اور آپ کبھی گھر میں بھی ایکسپیرئنس کریں کہ آپ بچوں کے ساتھ کچھ خالی باٹلس ہیں آپ کے پاس, آپ ان میں کچھ مٹی اور کچھ پانی اور مٹی کھاد کچھ اس طرح کی چیز ڈال کے فرٹیلائز کر کے ان کو ان میں پلانٹنگ کریں, تو وہ بچوں کی ایک خوشی دیکھنے والی ہوتی ہے. اور مجھے جہاں تک لگتا ہے مٹی اور پانی کے ساتھ ایک بچوں کا اور ایک اپنا, وہ کہتے ہیں نا کہ مٹی سے بنے ہیں مٹی ہو جانا ہے, تو وہ ایک مٹی کے ساتھ ایک ہماری جو ہے وہ قدرتی کوئی ایفیلیشن ہوتی ہے. تو یہ جو اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے, سینڈ کے ساتھ جو ہے ہم بہت سی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, ریت کے ساتھ اس کو ڈفرینٹ کلرز کر کے اس کو ڈفرینٹ بوٹلس میں کر کے ہم ڈی آئی وائی کر سکتے ہیں. ہم اسٹونس کے ساتھ اتنی اچھی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, پینٹ کر سکتے ہیں, ہم پاٹ پینٹنگ کر سکتے ہیں بہت اچھی گھر میں. اور اگر انہی چیزوں میں اچھا, اور یہ جو چیزیں ہیں یہ انر آپ کی نیگیٹیوٹی جو ہے, آپ کی اگریشن, اسپیشلی بچوں کی اگریشن, آج کل بچوں میں جو ہے وہ اگریشن بہت زیادہ ہے, غصہ ہے, انتہائی کا غصہ ہے. آپ اس غصے کو پازیٹیو وے میں کیسے لے کے آ سکتے ہیں, آپ ڈو آرٹ کروائیں بچوں. ایک تو انشاءاللہ جو ہے وہ سون آپ لوگ ڈو میکنگ کا ایک میں ٹیوٹوریل بناؤں گی یوٹیوب کے لیے, جہاں پہ ڈو سے ریلیٹڈ کچھ ایکٹیویٹی میں آپ کو بتاؤں گی. بٹ مارکیٹ میں اچھی خاصی جو ہے وہ ڈفرینٹ کلرز کے ساتھ اور ڈفرینٹ وہ مٹیریل ان کا ہوتا ہے, کچھ زیادہ جلدی ڈرائی ہونے والی ہوتی ہیں, کچھ جو ہے لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے, اور کچھ سے آپ جو ہے وہ چیزیں بنا کے ان کو سیو کر سکتے ہیں. ڈو ملتی ہے, آپ ڈو ایکٹیویٹی کروائیں بچوں جو بہت زیادہ ایگریشن کے ساتھ ہیں, بہت غصہ دکھاتے ہیں, ایک جگہ بیٹھتے نہیں ہیں. آپ پھر اس کا رزلٹ دیکھیے گا کہ وہ ڈو ایکٹیویٹی کرنے کے بعد وہ ان کا جو اینگر لیول ہے وہ کس حد تک کم ہو گیا ہے. تو اس طرح ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ہم لوگ ان کی جو انٹرسٹ ہے وہ بھی ڈیولپ کریں گے, اور ان کی جو ہے ایگریشن اور نیگیٹیوٹی جو ہے اس کو پازیٹیو وے میں کیسے لے کے آ بہت ہی ونڈرفل اسٹریٹجی ہے, اور بہت ہی ایزی طریقہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے بچوں کے ساتھ کام کرنا ہے, کون کون سی چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور بچوں کو کتنا ایزیلی آپ ٹیکل کر سکتے ہو, کیری کر سکتے ہو. تھینک یو سو مچ میم جویریہ, ریئلی یور ایکٹیویٹیز, یور ایفرٹس آر ونڈرفل. اور تھینک یو کہوں گی آپ کو, اسپیشلی آج کا جو سیشن وہ ونڈرفل تھا پیرنٹس کے لیے, جس میں پیرنٹس نے یقیناً بہت زیادہ گائیڈ لائن لی ہوگی. اور بہت شکریہ کہیں گے آپ نے اپنے ٹائم میں سے اسپیشلی ہمارے پیرنٹس کے لیے ٹائم نکالا, اور بہت سی اچھی اچھی ایکٹیویٹیز انٹروڈیوس کروائی, اور بتایا کہ کس طریقے سے جو آرٹ ہے وہ انٹر لنک کر رہا ہے آرٹ تھراپی کے ساتھ. کبھی بھی کسی بھی طریقے سے ہم آرٹ کو کسی بھی تھراپی سے سیپریٹ نہیں کر سکتے. تو بہت شکریہ کہوں گی آپ کو جوائن کرنے کا اور گائیڈ لائن شکریہ فالو میم. کرنے کا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ میم, آپ کا بہت بہت. WBC کی صورت میں ایک اچھا ایسا پلیٹ فارم جو ہے وہ ہم سب کو پرووائڈ کرنے کا, جس میں ہمیں کہ کام کرتے ہوئے اپنی جو ہے ایک فیلنگس وہ بھی ایکسپریس کر پاتے ہیں. بیکاز اگر میں اپنا بتاؤں تو میں آرٹ کے بنا کچھ نہیں ہوں. مائی لائف از آرٹ, آل اباؤٹ آرٹ. تو اگر اس چیز کو میں آگے کنورٹ کر رہی ہوں, کسی کو دے رہی ہوں, تو یہ میرے لیے ایک مطلب انر سیٹسفیکشن ہے اور اپنی خوشی ہے.
اور یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ آپ نے خوبصورت الفاظ میں کہہ دیا نا کہ ہر شخص جو ہے وہ آرٹ سے لنک کیا ہے مختلف طریقوں اور بہت شکریہ, بہت مزہ آیا مجھے, ٹائم کا پتہ نہیں چلا, اور ماشاءاللہ سے انشاءاللہ فردر بھی ہم لوگ جو ہے وہ اس پہ ڈسکشن کرتے رہیں گے. شکریہ میم, بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. جی تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. جی ایوری ون, آپ نے دیکھا کہ کتنے ہی خوبصورت طریقے سے انہوں نے بتایا کہ جو آرٹ ہے وہ کتنا ہی ہر شخص کے لیے امپورٹنٹ ہے, کتنا ہر ایج کے لیے اہم ہے, اور کس طریقے سے ہم انسان کی انر فیلنگس کو, نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں چینج کر سکتے ہیں. اسپیشلی جو ان کی بنی ہوئی چیزیں تھیں اس میں ایک چیز جو ہمیں نظر آ رہی تھی, اٹس ناٹ اونلی کلرنگ, اٹس ناٹ اونلی انٹرٹینمنٹ, یہ بہت اچھے لیول تک جا سکتی ہے جس میں ہم جویلری میکنگ کی طرف موو کر سکتے ہیں, ڈیکوریشن کی طرف موو کر سکتے ہیں, اپنے را مٹیریل کو یوز کر سکتے ہیں, اور بچوں کو اسپیشلی بہت اچھا انگیج کر سکتے ہیں, اور اسی انگیجمنٹ میں ان کی اسپیچ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, ان کی موٹر اسکلس کو امپروو کر سکتے ہیں, ان کی اٹینشن اسپین کو امپروو کر سکتے ہیں, ان کے بیہیویئر کو موڈیفائی کر سکتے ہیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم تھرو آرٹ پرووائڈ کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں. اسپیشلی جہاں ہم بات کرتے ہیں مینٹل ہیلتھ کی, تو مینٹل ہیلتھ پریزنٹ لیول میں, کرنٹ کنڈیشن میں ہر شخص کو ریلیکس ہونے کی ضرورت ہے, ہر شخص کو خود کو ٹائم دینے کی ضرورت ہے, اور جب ہم آرٹ کی دنیا میں جاتے ہیں تو اوبیسلی بہت زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. آپ کو ریکمینڈ کریں کہ ضرور اپنے بچوں کو پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں, اپنے بچوں کو موبائل, کمپیوٹر, آئی پیڈ, لیپ ٹاپ ان چیزوں سے دور رکھیں, اور فزیکل ایکٹیویٹیز میں کریٹیوٹی میں انوالو کریں, جس میں تاکہ ان کی ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ لرننگ بھی ہو اور وہ اچھے لیول پہ جائیں. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, سب کا دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ ہم ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کو ملیں گے. اور میم جویریہ سے اگین میں ریکویسٹ کروں گی وہ ڈو ایکٹیویٹی کے ساتھ ضرور ہمیں دوبارہ جوائن کریں, تاکہ ہم پیرنٹس کو یہ بتا سکیں کہ ڈو کو کس کس پرپز کے لیے اور کس کس ایکٹیویٹی کے لیے ہم یوز کر سکتے ہیں, اور بچے کا اسٹریس لیول کو ہم ڈیکریز کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. اللہ حافظ.